اب دیکھ لیتے ہیں اس نظم کا شعر نمبر 4۔ تو شعر نمبر 4 ہے: جمے جس طرف آنکھ جلوہ ہے اس کا، جو یک سو ہو دل تو وہی چار سو ہے۔ الفاظ معنی ہیں: جمے ٹھہرے یا رکے، یک سو متوجہ ہو کر یعنی کہ سکون کے ساتھ ایک طرف ہو کر، جلوہ ظہور، چار سو یعنی کہ چاروں طرف، ہر طرف۔ اب ہم چلیں گے شعر نمبر 4 کی تشریح کی جانب، جو کہ آج کے لیکچر کا آخری حصہ ہے۔ تو شعر نمبر 4 کی تشریح لکھنے سے پہلے بالکل اسی طرح سے ہم پہلے نظم کا نام لکھیں گے، پھر شاعر کا نام لکھیں گے اور پھر اس شعر کا مفہوم بیان کریں گے۔ اور اس شعر کا مفہوم کچھ یوں ہوگا کہ میں جس طرف بھی نظر جما کر دیکھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ دکھائی دیتا ہے۔ جب دل ان کی طرف متوجہ ہوتا تو وہی چار سو طرف یعنی کہ چاروں طرف دکھائی دیتے ہیں، یعنی کہ ہر طرف وہی دکھائی دیتے ہیں۔ تو اب دیکھ لیتے ہیں شعر نمبر 4 کی تشریح۔ تو اس شعر میں امیر منائی عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جذبے سے سرشار ہو کر فرماتے ہیں کہ میں جس طرف بھی آنکھ اٹھا کر دیکھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا دیدار کرتا ہوں۔ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی بھی اس کائنات میں نظر نہیں آتا، یعنی کہ چاروں طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نظر آتے ہیں۔ ہر طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کے جلوے اپنی بہار دکھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ تمام کائنات میں جاری و ساری ہے، یعنی کہ کائنات کے ذرے ذرے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن جلوہ گر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق ان نظاروں میں اس قدر ڈوبے ہوئے ہیں کہ انہیں چاروں طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نظر آتے ہیں۔ اور یہ کیفیت یہ ہے کہ جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر مکمل ہوتا ہے۔ تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے نعت کے تمام اشعار کو دھیان سے پڑھنا ہے، سمجھ کے پڑھنا ہے اور ان کی تشریح کو بھی زبانی یاد بھی کرنا ہے اور نیٹ کاپیز کے اوپر لکھنا بھی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔